ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام فیکلٹی ممبرز، عزیز بچوں، السلام علیکم۔ نور اسکول کے ہمارے مہمان اسٹوڈنٹ، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ اتنے شارٹ ٹائم میں آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی کے سلسلے میں جو تیاری کی، اتنی اچھی آپ کی سیرت کے بارے میں آپ نے تقاریر کی، نعتیں پیش کی، یہ سب لوگ قابل تحسین اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن ٹیچرز نے انہیں تیاری کرائی ہے وہ بالخصوص قابل ستائش ہے۔ میں نے صرف وقت کی قلت کی وجہ سے حاضری لگوانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ حافظ صاحب نے تقریر کی، جب کچھ بھی نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اللہ تھے اور آپ تھے، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، تو پھر بھی اللہ کے محبوب کا ذکر ہوگا۔ کون کرے گا اللہ کے محبوب کا ذکر؟ کون کرے گا بتائیں؟ اللہ تعالیٰ۔ سورہ عطا میں نہیں پڑھا آپ نے؟ ابھی بار بار پڑھے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس ہستی پہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، جب پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا، تو پھر بھی اللہ تو موجود ہوگا اور اللہ اپنے محبوب کا ذکر جاری رکھے گا۔ میرے خیال میں ہم لوگ اتنے خوش قسمت ہیں کہ جس دور میں ہم پیدا ہوئے، پرفتن دور، اور ایک سنت کا زندہ کرنا ایک شہید کے برابر ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنا اعزاز دیا کہ اس نبی کی امت سے ہمیں پیدا کیا، ماں باپ پوری فیملی مسلمان، کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں۔ جو کشمیر میں دیکھیں ہماری مسلمان آبادی کو، مسلمان ماؤں بہنوں کو کہ بس سے کس طرح انہیں ذلیل کر کے باہر نکالا جاتا ہے۔ آئیے صرف 1 منٹ میں مزید لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن کب بنوں گا؟ مسلمان تو سارے ہیں نا کلمہ پڑھنے والے، میں مومن کب بنوں گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا، جب آپ اللہ سے محبت کریں گے۔ اگلا سوال، میں اللہ سے کب محبت کروں گا؟ جب آپ اللہ کے رسول سے محبت کریں گے۔ یا رسول اللہ میں آپ سے کب محبت کروں گا؟ جب آپ میرے طریقے پہ چلیں گے، میری سنتوں سے پیار کریں گے، میری تعلیمات پر عمل کریں گے، تو پھر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان کو بتا دو کہ مجھ رب سے اگر محبت کرنی ہے تو میرے محبوب کا طریقہ اپناؤ۔ آئیے ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں، آج اس مجلس سے کو درس لے کے جائیں، کو میسج لے کے جائیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ پرخچے اڑا رہے ہیں یا ان پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بات چیز، طور طریقہ، لباس کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے؟ تو پھر ہم آج کے رسول آنے کا دعویٰ کریں تو بجا، اگر نہیں ہے تو پھر سوچ رہے ہیں یہ کھوکھلے نعرے، کھوکھلی تقریریں، کھوکھلے جو ہے وہ کرنا کلیم، یہ پھر کسی کام کے نہیں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان سب کا برابر نہیں ہوتا۔ سنیے ذرا، ایمان سب کا برابر نہیں ہوتا۔ ہم سارے مسلمان ہیں، ایمان سب کا برابر نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ کہ جس کو مجھ سے جتنا زیادہ پیار ہے اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہے۔ اور لوگوں سنو، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ محمد سے، اپنے والدین، اپنی اولاد اور سب چیزوں سے بڑھ کر محبت مجھ سے نہیں کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے ہم آج دیکھیں کہ ہم مومن آنے کے لیے کیا کیا جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ کل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ساری دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی۔ 3 دعاؤں کے درجے ہیں۔ پہلی بات، اگر وہ اللہ کو منظور ہے اسی وقت آپ کے حق میں بہتر ہے، فوراً اللہ سینکشن کر دے گا، اوکے۔ اگر وہ اس وقت بہتر نہیں ہے، کچھ دیر بعد آپ کے لیے موضوع ہے، اللہ بعد میں آپ کو اس کا صلہ دے گا۔ اور اگر پھر وہ دنیا میں بہتر نہیں ہے، پھر آخرت میں بھی اس کی جزا ملے گی، صلہ ملے گا، اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ نیکیاں میری کہاں سے آئی۔ دعا رد نہیں ہوتی، لیکن درود پاک وہ ذکر ہے کہ جس کے رد آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو بھی پڑھے گا وہ قبول ہوگا۔ کیوں؟ رب اور اس کے فرشتوں کا یہ طریقہ ہے، سنت ہے۔
تو کوشش کریں ماہ ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اپنا سونا جاگنا کھانا اٹھنا بیٹھنا پینا لباس بات چیت اگر ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت کو اپنا لیں تو پھر 100 شہیدوں کا ثواب. پھر دیکھیں کوئی پیغمبر حافظ احمد صاحب نے کہا موت کسی پیغمبر کے لیے کوئی موت نہیں ہے, انتقال ہے اس جان سے اس میں آپ سب کے لیے بھی روح نہیں مرتی. اور اس زمین کو حکم ہے کہ کسی شہید اور انبیاء میں سے کسی بھی نبی کو یہ ان کے کفن کو بھی داغ نہیں لگا سکتی. اگر لگا سکتی تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں صفحے بنا کے انتظار کر رہے ہیں. امامت کس نے کرانی ہے, کس نے کرائی؟ ہمارے نبی افضل الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو انبیاء کے بارے میں شہداء کے بارے میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, یہ سوچنا بھی جو ہے نا بعید از قیاس ہے. آپ دیکھیں اخبارات میں پڑھتے ہوں گے, ہم نے اپنی زندگی میں کئی واقعات دیکھے ہیں پڑھے. شہید کی قبر کشائی ہوئی ایسے ہی نکلا جیسے دفن کیا گیا تھا, تازہ زخم سے خون بہ رہے. تو یہ شہید کا مقام ملا کس وجہ سے؟ اس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. یہ عید میلاد النبی آپ کو شب برات ملے, شب قدر ملے, حج ملے, زکات ملے, نمازیں ملے, روزہ ملے, کس کی برکت سے ملا؟ سبب کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر اس ہستی پہ لاکھوں درود و سلام. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم یہاں شفٹ ہوئے 1.5 مہینہ ہو گیا, پھر ہم نے اچانک میں نے اور جاوید صاحب نے ہم نے کہا ہوگی کل, چونکہ ہم پروگرام بناتے 1.5 مہینہ گزر گیا. تو اللہ کا فضل ہے بطریق آسن. آپ سب سٹاف کا بچوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو انتہائی خوبصورتی سے بنایا, اور بننا بھی چاہیے تھا کہ جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے وہ کسی سے کم نہیں. آخری بات ذکر آیا تھا کہ حسن یوسف, بات میرے ذہن میں آ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف کے حسن کا بہت ذکر ہے. فرمایا عائشہ میری طرف دیکھو, سب سے پیاری ازواج مطہرات میں سے عائشہ میری طرف دیکھو. حضرت عائشہ بے ہوش ہو گئی. جب ہوش میں آئی تو فرمایا عائشہ مجھے اللہ نے 70 پردوں میں رکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے, 70 پردوں میں. پھر نہائے اس نے یوسف, وہاں عورتوں نے انگلیاں کٹوائی. ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق قیامت تک اپنی گردنیں کٹواتے رہیں گے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.